بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو امور خیر میں سے ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو امور شر میں سے ہیں۔ بعض کام ہماری زندگی میں ایسے ہیں کہ جس کا کرنا ہمارے لیے باعث خیر اور برکت ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض کام اس زندگی میں ایسے ہیں کہ جو باعث شر ہے، باعث مصیبت ہے، باعث تکلیف ہے، اور دونوں کام ایسے ہیں کہ جس سے تقریباً ہر مسلمان کو روزمرہ کئی مرتبہ اس سے پالا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے موقعوں پر ہم امور خیر کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے موقعوں پر ہم امور شر کو معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے آج ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ آج اسی سلسلے کی یعنی امور خیر اور امور شر کی چوتھی مجلس ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں روز کی بنیاد پر کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا ضرور ہونا چاہیے، تلاوت قرآن کریم کا، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے دوستوں، اور یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ یہ اس امت کی بڑی خصوصیت ہے اور کمال ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے نکلا ہوا کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اسے یہ ناقص انسان اپنی زبان سے آج پڑھ سکتا ہے، اور پھر یہ پڑھنا بھی بہت قیمتی ہے۔ کتنا قیمتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس حساب سے 3 حرفوں پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ صرف لفظ الف لام میم پر 30 نیکیاں انسان کو مل جاتی ہیں۔ اور یہ بھی میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یاد رکھیں کہ یہ نیکیاں نفس تلاوت پر ہے، چاہے انسان قرآن کو سمجھے نہیں سمجھے، ترجمے سے واقف ہو نہ ہو، معنی مفہوم سمجھ میں آیا نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت مستقل دین کا حصہ ہے، اور قرآن کریم کو سیکھنا مستقل یہ الگ حصہ ہے، یہ ایک نہیں ہے۔ آج چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس پر معترض ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا فائدہ ہے، بچوں کو قرآن رٹوا دیا، ان کو زبانی یاد کروا دیا، اب وہ بچہ نہ قرآن کا مطلب سمجھتا ہے، نہ معنی سمجھتا ہے، نہ مفہوم سمجھتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک ذہن آج موجود ہے، اور کافروں میں نہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں، وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو خیر تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن ایک بہت آسان اور قیمتی اور دلچسپ جواب ابھی جو حدیث پاک کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا، صحیح روایت ہے، اس میں دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الف لام میم پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ قرآن کریم کا اجر سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال میں کون سا لفظ پیش کیا؟ الف لام میم۔ آپ بتائیں دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے اللہ کے پاک پیغمبر کے بعد جو الف لام میم کا ترجمہ کر سکے؟ کوئی ہے؟ سب نے لکھا، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کہ یہ حروف مقطعات ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حدیث میں جو مثال پیش کر رہے ہیں، وہ مثال ہی اس لفظ کی پیش کر دی
جس کا ترجمہ کوئی امتی نہیں کر سکتا. تو اگر بغیر ترجمے اور بغیر سمجھے ہوئے قرآن کا پڑھنا بیکار ہوتا تو الف لام میم پر 30 نیکیاں کیوں مل رہی ہے دوستو؟ اس لیے باطل ذہنیت ہے، یہ فتنوں کی ایک محنت ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بچوں کو قرآن کی طرف لایا جائے، قرآن سکھایا جائے، یاد کروایا جائے، یہ بھی ان سے چھین لیا جائے، یہ 100% باطل کی تعلیمی اداروں میں چلے جائے. تو اس لیے یہ بہت عظیم نعمت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ایک مومن مسلمان کی زندگی میں لازمی ہونا چاہیے دوستو. اسی طریقے سے دوسری بات فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ کبھی بھی اپنی جان کو یا اپنی اولاد کو کوسے نہیں. کوسنے کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا کہنا یا بد دعا دے دینا، یہ منع کیا. انسان ہے، غصہ بھی آتا ہے، جذبات میں بھی آتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا نہ کوئی شخص غصے اور جذبات میں اپنے آپ کو بد دعا دے اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دے، اور آگے فرمائے نہ اپنی خدمت کرنے والے کو بد دعا دے. اس لیے کہ عام طور پہ غصے میں یہی 3 درجے ہوتے ہیں. کبھی غصہ اپنے اوپر آ جاتا ہے، کبھی اپنے بچوں پہ آ جاتا ہے، کبھی خدمت کرنے والے ملازم پہ آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر انسان نے بد دعا دے دی، یہ بڑی خطرناک بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے کہ اس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور جو زبان سے نکلا پھر اللہ تعالیٰ وہی کر دے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی کمزور مزاج چل پڑا ہے، کمزور. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے، دین کے ماحول سے دوری ہے. ورنہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ ایسے موقع پر بھی کیا کرتے ہیں، بچے پر غصہ بھی آ گیا، جذبات میں آ گئے، تو اس وقت بھی اس بچے کو کوئی دعا دے دیتے. بھائی جب آپ کی اولاد ہے، آپ کا بچہ ہے، تو بد دعا دینے کے بجائے دعا کیوں نہیں دے دیتے؟ دعا دے دے، بس وہ قیمتی ہو جائے گا، وہ بن جائے گا. تو اس لیے اس معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ایک روحانی مرض ہے، اس سے بچنا ضروری. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے اس کی کمائی کا اور اس کے کھانے اور اس کے لباس کے پہننے کا. ہماری کمائی، رزق، روزگار پاک ہو، حلال اور طیب ہو. ہمارا جو رزق ہو وہ حلال اور طیب ہو. ہمارے جسم پر جو لباس ہو وہ حلال اور طیب مال سے خریدا ہوا لباس ہو. یہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جسم کا جو گوشت اور خون حرام مال کی پرورش سے بنا تو یہ جسم اللہ کی بہشت میں نہیں جائے گا، یہ دوزخ ہی کے لائق ہے. رزق معمولی چیز نہیں ہے. آج چونکہ بے احتیاطی کا دور ہے، بس جو چیز مل گئی، ہاتھ آ گئی، کنٹرول میں آ گئی، کسی کی نظر نہیں ہے، چلو بھائی ہاتھ گھما دے، استعمال کر لیں، اس کو موقع مل گیا. نہیں، اس کا نقصان کیا ہے کہ آج گفتار میں، اخلاق میں، کردار میں، طور و اطوار میں، زندگی میں ہم کہاں گرے ہوئے اور کتنا گر گئے ہیں. اس لیے کہ رزق کا ایک لقمہ جو حلق کے اندر جاتا ہے، اس کا انسان کی آنے والی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اس لیے انسان جہاں محنت کرے، رزق روزگار تلاش کرے، حلال جگہ ہو. اسی طریقے سے جو کھانا پکائے، کھائے، بچوں کے لیے لائے، وہ حلال ہو. اسی طریقے سے جو لباس ہو وہ حلال مال سے ہو یا حلال طریقے سے لیا گیا ہو. اس پر بڑی سخت وعید ہے. حدیث پاک میں کیا فرمایا جس شخص نے کوئی کپڑا 10 درہم کا لیا، آپ نے مثال دی،
10 درہم کا کپڑا لیا اور ان 10 درہموں میں سے 1 درہم حرام کا ہو، 1 حرام کا، باقی کتنے رہ گئے؟ 9 حلال کے ہیں، لیکن 1 حرام کا آ گیا۔ فرمایا جب تک یہ کپڑا اس بندے کے جسم پر ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے۔ نماز جیسا عمل، ہماری نمازیں ہیں کتنی جاندار اور ہے کتنا اہتمام اس، اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، رزق حلال کی فکر آج بہت ضروری ہے، بہت زیادہ۔ یہ کثرت کی حرص نے، زیادہ جمع کرنے کی حرص نے اور چند دنوں میں بہت آگے چلے جانے کی حرص نے ہمیں ایک پاگل مجنون بنا دیا، اور اس کے لیے ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میں جو طریقہ کار، جو راستہ، جو میدان، جو عمل اختیار کر رہا ہوں وہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں، اس لیے کہ معاملات دین کا بہت بڑا حصہ ہے دوستو، جس سے آج ہم بالکل دور ہو چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑی فکر کی، بڑی محنت کی اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو چیز گھر آئی بلا تکلف کھا لیا، یہ تحقیق بعد میں کریں گے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں سے آیا تو ان کے تو معاملات صاف نہیں، ان کی کمائی حرام کی ہے، مشکوک ہے، یا وہ بالکل فاسد العقیدہ لوگ ہیں۔ تو ایسی چیزوں میں انسان احتیاط کرے۔ ہاں پڑوس ہے، گزران ہے، زندگی ہے، انسان کسی سے بدسلوکی نہیں کرے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا۔ علماء نے مسئلہ یہی لکھا کہ اگر ایسی چیز آئے تو اس کو منہ پہ رد نہ کرے، اس کو لے لے، لیکن خود یا اپنے بچوں پر استعمال نہ کرے، اپنے بچوں پہ اس کو استعمال نہ کرے، بلکہ یہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دے دینا چاہیے، وہ اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مومن کی زندگی میں کبھی کسی دوسرے مومن مسلمان کو دھوکہ دینے کا عمل نہ ہو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہم میں سے دھوکہ بازی کی تو وہ میری امت میں سے باہر ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اب دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی کو بنا لینا، آج یہ کتنی بڑی فنکاری بن گئی۔ لوگ پرانا مال ہے، 2 نمبر مال ہے، گھٹیا مال ہے، ردی مال ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح بیچارہ کوئی بھولا سا آدمی آ جائے، ٹکر جائے، اس کو فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دیں گے اور اتنا بنائیں گے کہ وہ مطمئن ہو کر ہم سے لے لے گا، چلا جائے گا۔ جب وہ چلا جائے گا ہم کہیں گے بھئی اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ بیکار مال قیمتی ریٹ میں نکل گیا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ شکر کا موقع ہے یا توبے کا موقع ہے، کتنا بڑا جرم میں کر بیٹھا ہوں، کتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ تو آج ہماری تجارتوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری محنتوں میں کیوں انتشار کا ماحول بنا ہوا ہے، کیوں بے برکتی کا ماحول بنا ہوا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کے لیے کھڈا کھودنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ فکر آج ہمارے اندر آ جائے کہ میری وجہ سے میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے، غلط چیز ہے اس کی بھی نشاندہی کی جائے، صحیح چیز ہے اس کی تعریف کی جائے، اس میں کوئی منع نہیں، لیکن غلط کو صحیح بتا کر بیچنا، 2 نمبر کو 1 نمبر بتا کر بیچنا، چائنا کی چیز کو جاپان کا بتا کر بیچنا، یہ سب دھوکے کی شکلیں ہیں دوستوں۔ یہی دھوکہ ہے، دھوکہ کسی ہتھیار کے مارنے کا نام نہیں، یہی باتیں آج ہماری زندگیوں میں آ گئی۔ تو اس سے بھی میرے عزیز و دوستو بزرگوں توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ امور خیر اور امور شر اگر آپ غور کریں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ ہم ان مراحل سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس موقع آتا ہے۔ تو ہر ساتھی اس بارے میں فکر کرے، احساس پیدا کرے اور گناہوں سے بچنے کی، غلط طریقوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ پاک سے مانگے بھی۔ بعض دفعہ انسان ایک کام میں عرصہ گزار چکا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب ایک دن میں کیسے کروں، اب یہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے انسان اللہ پاک سے مانگ لے
ہمت کر لے، قدم بڑھا لے اور صفائی کا عمل شروع کر دے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.